موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان عظیم نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ کا شاہکار ہے، وہ ہماری زبان ہے۔ زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہی ایک نعمت ہمیں دی، ہمارے جسم کے اندر اور بھی نعمتیں ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کان ہے جس سے ہم سنتے ہیں، ہاتھ ہے جس سے ہم چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، پیر ہیں جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں۔ لیکن ان تمام میں زبان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، کانوں سے ہم سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، پیروں سے چل سکتے ہیں اور دوسرے کام نہیں کر سکتے، اور ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ لیکن زبان کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، کانوں سے سننے والی چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، پیروں سے چلنے کا جو انداز ہے اور چلنے کے بعد جو محسوس ہو رہا ہے اس چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے، ہاتھوں سے پکڑنے کے بعد، چھونے کے بعد جیسا آپ کو محسوس ہوا، جیسا آپ کو لگا، اس چیز کو بھی زبان بیان کر سکتی ہے۔ زبان کا معاملہ بہت بڑا ہے، اسی لیے زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اور زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی اندر جو اور چیزیں بنائی ہیں، ان اعضاء میں زبان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے کی باتیں کر سکتے ہیں آپ اس زبان کے ذریعے سے، کیسی بھی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جب اتنی چھوٹ اس زبان کو ملی ہوئی ہے تو اس زبان کے ذریعے شیطان انسان کو بہکانے میں بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کو چھوٹ زیادہ ہے تو شیطان کو بہکانے میں آسانی بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن شیطان انسان کو بہکائے اور اس زبان کے ذریعے سے شیطان انسان سے گناہ کروائے اور اس زبان کے ذریعے سے انسان کو بہکائے، اس سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے خیر کی چیزیں نکال رہے ہیں، اچھی چیزیں نکال رہے ہیں، یا شر کی چیزیں نکال رہے ہیں، بری چیزیں نکال رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا نعمت رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کو اسلام قبول کرنا ہے، ایمان قبول کرنا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے وہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان کے ذریعے سے اقرار کیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اگر کوئی انسان اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے کفریہ کلمہ بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے دین کا مذاق بناتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بناتا ہے، تو دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے داخل ہوا اور اسی زبان کے ذریعے سے باہر ہو گیا۔ ایک انسان ہے،
نکاح کا وقت ہے، بیٹھا ہوا ہے، زبان کے ذریعے سے ایک لفظ بولتا ہے کہ قبول ہے، اتنا لفظ بولتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک عورت، ایک لڑکی اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس کے عقد میں آ جاتی ہے۔ اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جب یہ طلاق کا لفظ بولتا ہے تو وہی عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان اپنے رازوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے کے رازوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچی گواہیاں بھی دیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹی گواہیاں بھی دیتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان سچ بولتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، لعن و طعن بھی کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان لڑائی جھگڑے کے اندر اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ کتنے کام آتی ہے یہ ہمارے، اور ہم اس سے کون کون سا کام لیتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، زبان کا معاملہ بڑا اہم ہے، یہی زبان کا معاملہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دینداروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کو دیندار سمجھتے ہیں۔ جو دیندار ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ دین کے معاملے میں اتنا معاملہ ان کا پختہ ہے، لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو وہ بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ آج ان کو بھی دیکھو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو کاروبار میں مل جائیں گے، تانے دیتے ہوئے مل جائیں گے، لعنتیں کرتے ہوئے مل جائیں گے، گالیاں بکتے ہوئے مل جائیں گے۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سارے گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دے دی، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو چاہو بولو، چھوٹ ہے، آزادی ہے، جیسا چاہو، جو چاہو، جس کے بارے میں چاہو، جب چاہو، جو چاہو بولو۔ زبان اس لیے ملی ہے، اس لیے نہیں ملی ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ذرا بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان جو بولتا ہے، جتنا بولتا ہے، اس کو اتنا بولنے کی چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہارے زیادہ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہارا زیادہ بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان زیادہ تر جب باتیں بولتا ہے تو بنا فائدے کی بولتا ہے، بنا بھلائی کی باتیں بولتا ہے، بنا فائدے بنا بھلائی کی باتوں کو کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، او لوگو تم زیادہ تر وہی باتیں بولتے ہو جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بولنا بھی بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے محفل کے اندر، کبھی کبھی تو انسان محفل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتا، چرب زبان ہو، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، ارے وہ بہت تیز آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، ہاں جب تمہیں بولنا پڑے الا من امر بصدقۃ، تو ایسی باتیں بولا کرو جیسے تمہیں صدقے کی تلقین کرنا ہو، او معروف، یا کسی کو اچھی باتیں بتانا ہو، نیکی کی باتیں بتانا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنا ہو۔ اگر یہ کام کے لیے تمہاری زبان کھلتی ہے، اگر اس کام کے لیے تم بولتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین اس پر تمہیں اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ انسان اکثر بیکار کی باتیں کرتا ہے، اور بیکار کی باتیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں بولنا ہے، اچھی باتیں نہیں کرنا ہے تو خاموش رہیے، بلا ضرورت بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اپنی زبان کو کھولے کسی کی برائی کرنے کے لیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولے، اپنی زبان سے الفاظ نکالے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے ساتھ میں کسی نے برا کیا ہے تو وہ اپنی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ اپنی پریشانی بتا سکتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان کو کھولے اور کسی کی برائی کرنے کے لیے کھولے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اکثر لا یعنی اور بیکار کی باتیں بولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، ترمذی کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی رسول آئے، نام ہے ان کا سفیان بن عبداللہ الثقفی۔ سفیان نام کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی تھے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی طائف کے سائیڈ کے رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں، میں اس پر عمل کرنے لگوں، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے۔ کیسے صحابی تھے، سوال دیکھیے کیسا پوچھا۔ ہم بھی اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں، فائدہ کس میں ہوگا یہ بات بتائیے، کاروبار کس سے بڑھے گا یہ بات بتائیے، بزنس کے اندر منافع کیسے ہوگا یہ بات بتائیے، ایسی دعائیں بتائیے۔ ہم یہ والے سوال پوچھتے ہیں اپنے علماء سے۔ یہاں پر کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ایک روایت کے اندر آیا، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، معنی لگ بھگ ایک ہے۔ فرمایا قل لی فی الاسلام قولا، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے لا اسالو عنہ آدم بعدکا، آپ کے بعد پھر مجھے کسی دوسرے سے وہ بات پوچھنا نہ پڑے۔ تو ایک روایت کے اندر آیا مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لوں، اور ایک روایت کے اندر آیا مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد پھر کسی دوسرے سے مجھے پوچھنا نہ پڑے، میں دور کا رہنے والا ہوں، آپ سے سیکھ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں مجھے موقع ملا نہیں ملا، اس لیے مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں پکڑ لوں مضبوطی کے ساتھ، جس پر میں جم جاؤں، اور ہوں میں گاؤں کا رہنے والا تو میری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے۔ پیارے نبی کا جواب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، آپ کے بعد میں کسی سے مجھ سے دوبارہ یہ پوچھنا نہ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اے میرے صحابی تم کہو کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بات بتائی پیارے نبی نے، یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، پورا عقیدہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ لفظ رب کو سمجھیے میرے بھائیوں، یہ وہی لفظ ہے جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا اور ساری روحیں نکل کر جب باہر آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، پورا عقیدہ اس کے اندر داخل ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ربی اللہ، کہو میرا رب اللہ ہے۔
ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی نبی کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو یقین کریں پہلا سوال بھی جب قبر کے اندر ہوگا تو یہی ہوگا، من ربکا، من ربکا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، من ربکا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ فرمایا قل، اے میرے صحابی کہو، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ انسان ہم ہیں، آپ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب ہیں، کسی سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، سب کا جواب یہی ہوگا میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا اس پر جمے ہوئے ہیں، اس کو مان کر چل رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ہماری نمازوں کو دیکھو، ہماری نمازیں کسی اور کے لیے، ہمارے روزے کسی اور کے لیے، ہماری نظر و نیاز بھی کسی اور کے لیے، ہمارے سجدے کسی اور کے لیے، ہمارے رکوع کسی اور کے لیے، ہمارے طواف بھی کسی اور جگہ پر، ہمارے سجدے کسی اور کے لیے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا میں کہ تو کسی اور کے سامنے، ہم اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو کسی اور کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قبر کے اندر یہ سوال پوچھا، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ سوچ رہے ہوگے کہہ دوں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اسی سوال کو میں تھوڑا سا گھما کر آپ سے پوچھ لوں کہ بتاؤ اگر قبر کے اندر یہ سوال ہو جائے کہ تم اپنا رب کس کو مانتے تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ تم نے اپنا رب کس کو مانا؟ اللہ کو مانا یا کسی اور کو مانا؟ تم نے سجدے کس کے لیے کیے؟ تم نے رکوع کس کے لیے کیے؟ تم نے نمازیں کس کے لیے پڑھی ہیں؟ قیام تم نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے دامن کو تم نے کس کے لیے پھیلایا ہے؟ تم نے اپنے ہاتھوں کو کس کے سامنے اٹھایا ہے؟ تو جواب ہمارے آپ کا کیا ہوگا؟ فرمایا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ کہو۔ اس کے بعد میں فرمایا ثم استقم، پھر جو کہو کہ میرا رب اللہ ہے تو اس پر جم جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف ہاں کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا اور باقی سارے کام ہم اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسلام کے اوپر چلنے کا نام ہی ہے ثم استقم، اس کے اوپر جم جاؤ۔ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے، جو احکام ہے، اس کو ماننے کا نام ہے ثم استقم، اس پر جم جاؤ۔ اگر یہ کام کسی نے کر لیا، دیکھیں چھوٹی سی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر یہ کام کسی نے کر لیا، قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پہلا کام، پہلا انعام، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یہ دوسرا انعام ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام، نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ اور پانچواں انعام، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر جانے کے بعد تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور چھٹا انعام، مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم جس چیز کا تم ارادہ کرو گے وہ بھی تم کو ملے گی۔ اور ساتواں انعام، نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کرے گا۔ کیا کہنے سے؟ ربی اللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، کہو میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ، تو 7 انعام اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔
صحابی نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اب ایک اور سوال کیا صحابی رسول نے, انہوں نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک اور سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے قلت ما اخوف ما تخاف علیہ. یہ غور سے سننا سوال کو. قلت ما اخوف ما تخاف علیہ, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جا سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کا ڈر انسان کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جا سکتا ہوں, اس چیز کی وجہ سے جہنم کے اندر جایا جا سکتا ہے. ما اخوف ما تخاف علیہ, آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں, کس بات سے ڈرتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے نکلا ہوا جواب سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسان نفسی, صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا, پھر اس کو پکڑا اور آپ نے فرمایا ثم قال ھذا, اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کس چیز کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے. آپ کو لگتا ہوگا یہ تو معمولی سی چیز ہے, معمولی سی بات ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو استعمال کرے اور زبان سے باتیں کرے اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے؟ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ ہم ایسے کریں گے جس کی وجہ سے انسان کفر کرے, شرک کرے, بدعتیں کرے, تب جا کر وہ جہنم میں جائے گا. نہیں میرے بھائیو, اس زبان کی وجہ سے بھی انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے. عقبہ ابن عامر ایک صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے من نجات, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کیسے ملے گی, انسان کو نجات کیسے ملے گی, جہنم میں جانے سے کیسے بچے گا؟ آپ مجھے کچھ ایسے کام بتا دیجئے من نجات جس کے ذریعے سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائے, ہمیں کامیابی مل جائے, جنت کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے اپنے صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا. آپ نے سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا امسک علیک لسانکا, امسک علیک لسانکا. او میرے صحابی, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے, امسک علیک لسانکا, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اپنی زبان کے اوپر لگام لگا کے رکھنا. یہ پہلا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے. ہم آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زبان تو معمولی سی بات ہے, اس سے کیا ہوگا, لیکن حدیثوں کے اندر دیکھیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کتنی تاکید آئی ہے. پیارے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانکا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی. دوسری چیز آپ نے عقبہ ابن عامر سے بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اور اے میرے صحابی اپنے گھر کو لازم پکڑ لو, اپنے گھر کے اندر رہا کرو. اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی تو گھروں کے اندر رہتے ہیں, جنگلوں میں کون رہتا ہے؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو, اپنے گھر کو لازم پکڑو, اپنے گھر کے اندر رہو. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کاج کرنے کے بعد جتنا وقت ملے آپ اپنے گھر کے اندر رہیں. آپ کام کے لیے باہر نکلیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کام کرنا ہے کام کریے, کوئی دقت کی بات نہیں. آپ اور دوسرے کاموں سے نکلے ہیں, دیگر کاموں کے لیے باہر نکلے ہیں, نکلیں, لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا,
بلا وجہ گھر سے باہر گھومنا، بلا وجہ ادھر ادھر ٹائم پاس کرنا اسلام کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال دیکھو، 11 بجے تک، 12 بجے تک گھر سے باہر گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں دن سے زیادہ رات میں لگتا ہے کہ یہاں کیا مزہ آ رہا ہے، دن سے زیادہ وہاں رات آباد ہوتی ہے۔ کتنی جگہیں آپ کو ایسی مل جائیں گی، رات کے وقت میں چلے جائیے، چائے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، کھانے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، چوراہوں پر بھیڑ لگی ہے، گھر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکوں کے ساتھ میں گپ شپ چل رہی ہے، آرام سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ 11 بجے 12 بجے رات میں جا کر اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ اب پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی گھر کے اندر رہو اور اسی کے اندر عبادتیں کرتے رہو، گھر کے اندر رہو۔ گھر انسان کو جس طریقے سے دشمنوں سے بچاتا ہے، جس طریقے سے گھر انسان کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، اور جس طریقے سے گھر انسان کو بارش سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے گھر انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، گھر انسان کو فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ گھر سے باہر مت گھومو۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیں، آج رات بھر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ان کو جن کا بھائی بنایا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، سلمان فارسی گھر کے اندر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے نہیں، اور آپ کی بیوی ام دردہ جو گھر کے اندر موجود تھیں، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام دردہ عجیب سی حالت میں ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی سجاوٹ ہے، نہ کوئی بناؤ ہے، نہ کوئی سنگار ہے۔ ام دردہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تیری کیا حالت ہے، ماں شانو کے تو نے یہ اپنی حالت کیسے بنا لی ہے؟ ام دردہ نے جواب دیا کہ تمہارے جو بھائی ہے ابو دردہ لیس لہو حاجت فی الدنیا، ان کو دنیا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کس کے لیے بنوں، میں کس کے لیے سنوروں، میں کس کے لیے سنگار کروں، میں کس کے لیے نئے نئے کپڑے پہنوں؟ لیس لہو حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت ابو دردہ گھر کے اندر آئے، کھانا سامنے لگایا گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، ابو دردہ سے کہا سلمان فارسی نے آؤ ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ کہنے لگے آپ کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ روزہ کون سا تھا؟ نفل روزہ تھا۔ آپ کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھا سکتا، تمہیں میرے ساتھ میں کھانا کھانا پڑے گا۔ جب سلمان فارسی نے ضد کی تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی وجہ سے، انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمان کا دل توڑنے کے بجائے انسان اپنا نفلی روزہ توڑ دے، انہوں نے مہمان کے دل کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، ساتھ میں دونوں نے کھانا کھایا۔ اب جب رات کا وقت ہوا، سلمان فارسی سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سو جاؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ سلمان فارسی کہنے لگے نہیں تم بھی سو، تم بھی سو، تم بھی آرام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ پھر سے اٹھنے لگے، سلمان فارسی نے پھر سے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آدھی رات ہو گئی تو پھر سے اٹھنے لگے، حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سے لٹا دیا۔ پھر جب
صبح کا وقت ہوا، تہجد کا ٹائم ہوا، جب بالکل فجر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہوا، حضرت سلمان فارسی اٹھے اور حضرت ابو درداء کو اٹھایا، کہا دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، دونوں کے دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر گئے اور رات کا پورا واقعہ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد میں فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، ان لربک علیک حقا، بے شک تیرے اوپر تیرا رب کا بھی حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا بھی، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ لگاتار روزے رکھتے چلے جا رہے ہو، لگاتار رات میں جا کر نفل پڑھتے چلے جا رہے ہو، تو باقی لوگوں کے حق کب ادا کرو گے؟ صحابہ اکرام اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا، اور ہماری حالت دیکھیں کیا ہے۔ نہ گھروں کے اندر کوئی عبادت ہے اور نہ گھروں سے باہر کوئی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ گھروں سے باہر گھومنا، گاڑی نکالو ٹہلنے جاؤ، گاڑی نکالو گھومنے کے لیے جاؤ، بس یہی کام بچا ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور دوسری چیز پوچھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، کام کاج کے لیے گھر سے نکلو پھر اپنے گھر کے اندر آ جاؤ، کام کاج کے لیے جاؤ پھر اپنے گھر کے اندر آؤ، نماز کے لیے نکلو، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کے اندر جاؤ۔ فالتو میں ادھر سے ادھر گھومنا، ادھر سے ادھر ٹہلنا، اور رات بھر غائب ہونا، اور 11 بجے تک ادھر سے ادھر گھومنا، اسلام نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز نجات کس میں ہے؟ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ گھر انسان کو جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کامیابی کس چیز میں، نجات کس چیز میں؟ دنیا کے اندر تمہیں کامیابی کس چیز میں ملے گی، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہیں کس چیز میں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہ تین کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہی تمہاری نجات کے لیے ہے، یہی دنیا کے اندر بھی تمہیں نجات دلائیں گے، اور یہی تین کام تمہیں آخرت کے اندر بھی نجات دلائیں گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ جتنا گناہ ہو گئے اور جتنا گناہ انسان سے ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو کبھی سوچو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ میں معافی مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، گناہوں کے اوپر رونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اس لیے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی کوشش کیا کرو۔ ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے۔ جنت کا بیان سنا دو، جہنم کا بیان سنا دو، قبر کا بیان سنا دو، گناہوں کے بارے میں ڈرا دو، یا قبر کے عذابوں کے بارے میں تذکرہ کرو، ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دل ملائم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ باتیں آتی تھیں، دہاڑے مار کر رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، کسی کی داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھی، کسی کے کپڑے اور کسی کے رومال بھیگ جایا کرتے تھے۔ اے اللہ، آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، کتنے پتھر دل ہو گئے، آج ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ان 3 کاموں کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے امسک علی لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
تو بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کا معاملہ دیکھیں کتنا اہم ہے. ہمارے نزدیک کوئی معاملہ ہی نہیں ہے زبان کا، بالکل عام سا کچھ نہیں. اور گناہوں کو کرتے وقت انسان کبھی کبھی سوچ لیتا ہے کہ ہاں ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے سے جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. ایک تیسری حدیث سنیں اسی زبان کے تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور سے سننا. تیسری حدیث یہ زبان کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے. کتنا پیارا سوال کیا ہے، کتنا اچھا سوال کیا ہے. کاش یہ سوال میرے دل کے اندر اتر جائے، آپ کے دل کے اندر اتر جائے، اس کا جواب بھی اتر جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. سوال بھی کتنا پیارا ہے. فرمایا ان اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ داخل ہوگا، جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. کتنا پیارا سوال ہے. جنت میں جائے گا اور سب سے زیادہ جائے گا، کون سی چیز ہے بتائیے اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پہلی چیز بیان فرمائی تقوی اللہ. تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. تقوی اللہ، جو انسان جتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو انسان جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. او میرے بھائیو، سارا کا سارا معاملہ اسلام کا تقوی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. سارا کا سارا معاملہ تقوی کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. رمضان میں روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہم قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، تمہارا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا ڈر، تمہاری نیتیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین توشہ تو تقوی ہے. میرے بھائیو، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اسلام کا سارا معاملہ تقوی پر رکھا ہوا ہے. کس لیے کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تقوی اور آخرت کا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تقوی کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او میرے صحابی، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. اسی تقوی کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. اس تقوی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میرا جی کرتا ہے میں آپ کو سنا دوں. دیکھیں تقوی کتنی زبردست چیز ہے، اللہ کا ڈر کتنی زبردست چیز ہے. صحیح حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا، مشہور صحابی رسول ہیں اور مشہور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا اس واقعے کو، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ریت بھی بالکل گرم ہو رہی ہے، پتھریلی زمین ہے، گرم ہو رہی ہے، ساتھ میں قافلہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے ساتھیو، جب آگے چل کر کوئی تمہیں سایہ نظر آ جائے تو ذرا مجھے بتانا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام بھی کر لیں گے، مجھے کوئی سایہ نظر آئے تو بتانا، وہاں پر رکیں گے۔ ابھی تھوڑی دور پہ گئے تھے، ایک پہاڑ کا سایہ نظر آیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس سائے میں جا کے رک گئے، نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میرا دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان کے اوپر کھانا بھی رکھ دیا گیا۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا میرے بھائیو، ذرا غور سے سننا، کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا ہے، اور وہ بھی اسی پہاڑ کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اسی دھوپ سے بچنے کے لیے آ رہا ہے، اسی سائے کی تلاش میں آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا، کہا کہ رک جاؤ میرے بھائیو، ابھی کھانا مت کھاؤ، یہ چرواہا جب آ جائے گا ہم اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، ہم اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ میں کھانا کھائے گا۔ اس کا انتظار کرنے لگے کہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنی گھروں کے اندر پروگرام کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے، آج ہم شادی کرتے ہیں، غریبوں کو بلانا پسند نہیں کرتے، آج ہمارے گھروں کے اندر عقیقے کے پروگرام ہوتے ہیں، غریبوں کو ہم بلانا پسند نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے وہ رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں ان کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کا ہمارے گھر پہ آنا ہم پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دعوتوں میں ان کو بلاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جیسے کتنی دور کے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، اور اگر کوئی دور کا رشتہ دار امیر ہو تو ہم ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ ہمارا کتنا قریب کا رشتہ دار ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیوں ہم لوگ۔ یہ حال ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، غریبوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں، ماتھے کے اوپر پیشانیوں کے اوپر ان کی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ایک غریب صحابی ایک غریب آدمی کو آتے ہوئے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہے بھی کون؟ چرواہا۔ کہا کہ رک جاؤ، ہمارے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھے گا۔ اور آج ہمارے بھی بڑے دماغ خراب ہیں میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا مجھے، لیکن ہمارے اور آپ کے بھی بڑے دماغ خراب ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی غریب بلائے تو ہم اس کی یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر شادی میں بلائے تو اس کی یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر وہ شادی کے لیے دعوت دے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، ٹالنے والی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر امیر آدمی ہمیں بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امیر آدمی بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 بار ہم اس امیر آدمی کے سامنے سے نکل جائیں تاکہ یہ مجھے دیکھ لے کہ ہاں یہ ہمارے یہاں آیا ہے۔ یہ ہماری کوششیں رہتی ہیں، یہ دیکھ لے کہ ہمارے یہاں آیا ہے، ہماری یہ کوششیں رہتی ہیں۔ اور غریب آدمی کی اگر آپ جائیں گے، جس رومال کے ذریعے سے وہ پسینہ پہنچتا ہے، اسی رومال کے ذریعے سے آپ کی کرسی پہنچ کر آپ کو بٹھانے کی کوشش کرے گا، اور جب آپ کھانا کھا لیں گے تو بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ سے آ کے کہے گا کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن کسی امیر کی یہاں جا کر آپ دکھائیے، آپ کو دیکھے گا، پہلے تو آپ کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد آپ سے کہے گا بڑی دیر میں آئے ہو، یہ جگ پکڑو اور پانی بھر کر لاؤ۔ لیکن ہمیں وہی شادیاں اچھی لگتی ہیں، وہی دعوتیں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں کام پر لگا دیا جائے، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے کام بتایا مجھے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیوں۔ غریب چرواہا آ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا رک جاؤ، جب یہ آ جائے گا تو ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اب وہ غریب چرواہا جب آ گیا،
सलाम कलाम हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, खाना तैयार है, आओ मेरे साथ में खाना खा लो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये कहा, उस चरवाहे का जवाब सुनो, कहने लगा, आप खाना खा लो, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजेदार हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, अगर फर्ज रोजे होते तो हमारे भी होते, यह हमें मालूम तो होता, लेकिन ये तो कौन से रोजे रखा हुआ है। पूछा कौन से रोजे हैं, फरमाया नफिल रोजे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, ऐ मेरे भाई, इतनी गर्मी का ज़माना है, चिलचिलाती धूप निकली हुई है और काम भी तुम्हारा बकरियां चराने का है, इनके पीछे पीछे जंगल के अंदर टहलने का है। मेरे भाई, इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी तुमने रोज़ा रख लिया। नौजवानों, उस नौजवान चरवाहे का जवाब सुनो। कहने लगा, मैंने इसलिए ये नफली रोज़ा रखा है कि मुझे मालूम है दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं ये चाहता हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँ तो अल्लाह ताला के पास मैं बहुत सारी नेकियां करके ले जाऊँ, मैं इसलिए रोजे से हूँ। साहबी रसूल ने कहा, लाओ जरा इसको चेक करते, देखें ये सिर्फ हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, बातें ही बातें, सिर्फ बस काम वाम कुछ नहीं, हाँ बातें करवा लो बस, लंबी चौड़ी बातें जैसे कि हमारे नौजवान करते हैं। कल आओ जरा चेक करें कि ये रोजे से है तो इसके ऊपर रोजे का कुछ असर भी है कि नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया, हमें कैसे मालूम होगा, गौर से सुने, हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे हज को कबूल कर लिया है कि नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि हज करने के बाद अगर तुम किसी इंसान को देखो कि वो पहले से ज़्यादा नेकियां कर रहा है, पहले से ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फिक्र उसको हो गई है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने इसके हज को कबूल कर लिया है। और अगर किसी इंसान को देखो कि दुनिया के अंदर उसका दिल ज़्यादा लगा हुआ है और आखिरत से ज़्यादा दुनिया की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे आदमी को दोबारा से हज करने के लिए चले जाना चाहिए। और इसी तरीके से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी इंसान को देखो कि रोज़ा रखने के बाद, ईद करने के बाद वो नमाजी है, जैसे रमजान के महीने में नमाजें पढ़ा करता था, अब भी वो रमजान के महीने के बाद भी नमाजें पढ़ रहा है, और जैसे कुरान करीम की तिलावत किया करता था, अब भी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, और इस तरीके से वो नेकियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था, ईद के बाद भी वो वैसा ही कर रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसके रोज़ों को कबूल कर लिया है। इसका उल्टा हो रहा हो तो इंसान को फिक्र करने की ज़रूरत है। इन्होंने भी सोचा, लाओ ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, मामला क्या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे कहा, ऐ मेरे भाई बताओ, क्या बकरी बेचोगे? कहने लगा, मैं बकरी नहीं बेच सकता, बकरी मेरी नहीं है, मैं तो एक गुलाम हूँ, मैं तो एक चरवाहा हूँ, बकरी मेरी नहीं है, बकरियों का मालिक कोई और है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, बकरी मेरे हाथ बेचो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा और अभी तुम्हारे सामने यहीं पे ज़बह करूंगा, मैं भी खाऊंगा और थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी देकर चला जाऊंगा, तुम शाम को इस गोश्त के ज़रिए से इफ्तार कर लेना। और अगर बकरी का मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई है, तो कह देना कि जंगल के अंदर भेड़िया ले गया। जंगल के अंदर भेड़ियों का हमला आम सी बात है बकरियों के ऊपर। इंसान को अगर अकेला देख लें तो इंसान को घेर लें, इंसान को पकड़ लें, जानवर तो फिर, बकरी तो बहुत मामूली सी बात है। जब उसने ये सुना, अब उसका जवाब सुनो, कहने लगा कि मैं बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा कि तुम्हारी बकरी को भेड़िया ले गया, लेकिन ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा? सारी दुनिया का, सारी कायनात का मालिक तो मुझे देख रहा है, मैं उस अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये कहा और अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्लाह
عبداللہ ابن عمر نے اس کے جواب کو سنا، یہ اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جب تک وہ چرواہا آنکھوں سے غائب نہ ہو گیا اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ چرواہا ہے، فلاں کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں واپس لوٹوں گا، سفر سے واپس آؤں گا، مجھے اس کے مالک کا نام پتہ بتانا۔ جب سفر سے واپس لوٹے مالک کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مالک باہر نکلا، سلام و کلام ہوا، کہنے لگے میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت سارے غلام میرے پاس میں، آپ کون سا غلام مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ غلام تم سے خریدنا چاہتے ہیں جو تمہاری بکریاں چرایا کرتا ہے۔ کہا اگر قیمت اچھی ملے گی تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم قیمت بولو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قیمت بولی، عبداللہ ابن عمر نے اس کو خرید لیا، اور اس کے بعد میں فرمایا وہ تمہارا بکریوں کا پورا ریوڑ کتنے کا ہے؟ اس کی بھی قیمت بولو۔ اس کی بھی قیمت انہوں نے بولی، اس بکریوں کے پورے ریوڑ کو بھی انہوں نے خرید لیا، اور اس کے بعد میں اسی وقت اس چرواہے کو، اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ یہ بکریوں کے مالک آج سے تم ہی ہو۔ غلام بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، بکریاں خرید کر اسی کو دے دی، کہا جاؤ اس کے مالک تم ہی ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، میرے بھائیو یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او لوگو اس غلام کے ایک جملے نے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس غلام کی اس ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اس کا یہی ایک جملہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، ان اکثر ما يدخل الناس الجنت، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تقوی اللہ، پہلی چیز اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وحسن الخلق، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق پیش کرو۔ اچھے اخلاق کا معاملہ بڑا اہم۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو، نمازیوں کو دیکھو، حج کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھو۔ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے معاملات دیکھو، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر برے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ گھر والے ان سے پریشان ہیں۔ تو انسان حقوق اللہ ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام اسلام ہے۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق، انسان بہترین اخلاق والا ہو، اللہ رب العالمین کو ایسا انسان بڑا پسند آتا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کس چیز کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، آدھی رات کا لگ بھگ وقت ہے، آپ سارے لوگ اتنی بھیڑ اور اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالی ہمیں داخلہ دے دے، آپ بھی جنت کے اندر جائیں، ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، تو یہ دو کام اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، یعنی حقوق اللہ کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔
صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر اسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا سوال کیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آدمی نے پوچھا ان اکثری, غور سے سننا اس سوال کو, فرمایا ان اکثری ما يدخل الناس النار, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے یا کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. اللہ کتنی بڑی چیز پوچھی. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو, آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے نبی نے کون سے گناہ کا نام لیا ہوگا؟ آپ نے چوری کے بارے میں بتایا ہوگا, ڈاکے کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے جادو کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے شرک کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے بدعتوں کے بارے میں بتایا ہوگا. اندازہ کرو کون سے گناہ اللہ کے نبی نے بتائے ہوں گے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا او میرے بھائی, او سوال کرنے والے, آپ نے فرمایا جس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا, غور سے سن لینا, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. آپ نے فرمایا الفم والفرج, الفم والفرج, انسان سب سے زیادہ اپنے منہ کی وجہ سے اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا, اور دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. پہلی چیز کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بولو, نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں, یہ انسان کی جو زبان ہے نا, سب سے پہلے پیارے نبی نے اسی کو بیان فرمایا ہے نا. ہم لوگ اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں, کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کس چیز سے سب سے زیادہ انسان جہنم میں جائے گا, کون سی چیز انسان کو پہنچائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج, انسان کا منہ یعنی اس کی زبان اور انسان کی شرمگاہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, او مومنو اپنی نگاہوں کو پست رکھو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, او مومنہ عورتوں تم بھی اپنے نگاہوں کو بس رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی تم بھی حفاظت کرو. الفم والفرج, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا مَن يَضْمَن لِّي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ, او لوگو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم دو چیزوں کی گارنٹی دو مجھے کہ یہ دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, گارنٹر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ہم کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں, کوئی قیمتی چیز لینا چاہتے ہیں تو آدمی کہتا ہے آپ کو کوئی جانتا ہے یہاں پر, کوئی ہے آپ کا جو بتائے آ کر کہ ہاں بھائی میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, کوئی ہے ایسا؟ تو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پورے محلے کے اندر کوئی اچھا سا ڈھنگ کا آدمی مجھے مل جائے تو میں اس کو لے جا کر پیش کروں کہ بھائی یہ. ادھر گارنٹر کون بن رہے ہیں, ضمانتی کون بن رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور گارنٹی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جنت کی دی جا رہی ہے. لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ پیارے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث کے اندر آیا مَن يَضْمَن لِّي
मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो। पहली चीज मा बैना लहयैहि, तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान जो है यानी जबान की जमानत दे दो कि जबान बिला वजह नहीं चलाओगे, बिना काम के नहीं चलाओगे, बिना बात के नहीं बोलोगे, ला यानी कामों में नहीं बोलोगे, फजूल बातें इस जबान के जरिए से नहीं करोगे, गीबतें नहीं करोगे, चुगलियां नहीं करोगे, झूठी कस्में नहीं खाओगे, गालियां नहीं बकोगे, जबान की जमानत दे दो। मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, और दोनों टांगों के दरमियान में जो है यानी शर्मगाह की जमानत तुम हमें दे दो। इन दो चीजों की जमानत अगर तुम हमें देते हो, अज़बन लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जबान बड़ी अहम चीज है मेरे भाइयों, इसी की वजह से इंसान जन्नत में जाए, इसी की वजह से इंसान जहन्नम में चला जाए, और भारी तादाद में लोग इसकी वजह से जहन्नम के अंदर जाए। एक लंबी हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को, और सहाबी रसूल कौन है? मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अपने सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी समझा रहे हैं। लंबी हदीस में पूरी हदीस पेश नहीं करूंगा, लंबी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुआज़ इब्न जबल को समझाया, मुआज़ इब्न जबल को बताया, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को बाहर निकाला और उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, ओ मेरे साथी, ओ मेरे साहबी, अपनी ज़बान को काबू में रखना, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगा के रखना। साहबी रसूल ने जब ये सुना तो उन्होंने सवाल किया, बड़ा आम सा सवाल था, बड़ा मासूमाना सा सवाल था। पूछने लगे, इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, क्या हम अपनी ज़बान से जो बातें बोलते हैं इस बात के ऊपर भी हमारी पकड़ होगी? क्या अल्लाह ताला इस पर भी हमसे सवाल करेगा? क्या इस बात पर भी हमें जहन्नम के अंदर डाला जा सकता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल यकुब्बुन नासा अन्नारा फी वजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। ओ मेरे साहबी, यही ज़बान की वजह से तो कितने लोग जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट कर फेंक दिए जाएंगे। कुछ समझ में आ रही बात? कितना जरूरी है जबान को कंट्रोल में रखना। कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, कितना भी बोल रहे हैं, कैसा भी बोल रहे हैं, मर्दों के अंदर वही आदत, औरतों के अंदर वही आदत। पहले तो मशहूर था कि औरतें बातें बहुत करती हैं, लेकिन अब यह मामला सिर्फ औरतों के साथ नहीं रह गया, अब मर्दों का मामला भी देखो। मर्दों के बारे में भी यही आता है, जहां बैठे होंगे सिर्फ बातें चल रही होंगी, और ला यानी बातें, बेकार की बातें, फजूल बातें। अल्लाहु अकबर। खुद भी जबान से गुनाह कर रहे हैं और बिना वजह के बोल रहे हैं, और बातें भी ऐसी बोल रहे हैं, किसी को मक्कारी सिखा रहे होंगे, किसी को चालाकी सिखा रहे होंगे, किसी को फरेब सिखा रहे होंगे, किसी को झूठ बोलना सिखा रहे होंगे, किसी को दंदफंद सिखा रहे होंगे, किसी के बारे में गीबतें कर रहे होंगे। और एक तो लायानी बातें बोल रहे हैं और फिर उसमें बोल भी रहे हैं वो बातें जिससे और इंसान के ऊपर गुनाह पड़े। यह हमारा हाल है। आइए कुरान करीम की उस आयत करीमा की तरफ जिसको मैंने खुतबे के बाद पढ़ा था, गौर से सुने उस आयत को। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हमें होश ही नहीं है हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं। देखो कुरान करीम क्या कहता है। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह क़ाफ की आयतें हैं, और सूरह क़ाफ वो सूरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे में अपने खुतबे के अंदर सूरह क़ाफ पढ़ा करते थे। सूरह क़ाफ 26वें पारे के अंदर है, तकरीबन 3 सफ़े की सूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुमे के अंदर हर खुतबे में इसको पढ़ा करते थे। उसी सूरह क़ाफ की आयतें अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमालि क़ईद। जब दो लिखने वाले लिख लेते हैं, अल्लाहु अकबर, हमारे डरने के लिए ना इतना जुमला ही काफ़ी है। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि,
جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، انل یمینی ایک دائیں طرف لکھتا ہے، وعن الشمال اور ایک بائیں طرف لکھتا ہے، قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یہ دو لکھنے والے ہیں، اور جب یہ لکھ لیتے ہیں، اے اللہ یہ کیا لکھتے ہیں اور یہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تمہارے اوپر محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں۔ اور کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کرامن، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں، کرامن عزت والے فرشتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی عزت والا آدمی کھڑا ہو، بڑا آدمی کھڑا ہو، تو ہم اس کے سامنے بولتے ہی نہیں، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور اگر بولنا بھی پڑے تو جی جناب سر اس طریقے سے بات کرتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، سامنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آفیسر کھڑا ہو، ہم اس کے سامنے زیادہ نہیں بولتے، بولتے بھی ہیں تو بڑے حساب کتاب سے بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگراں ہیں، تمہارے دائیں اور بائیں جانب ہے، اور کیا ہے؟ کرامن، یہ بزرگ ہے، یہ عزت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کبھی ان کی عزت نہیں کرتے، ہمیں گالی بکنا ہے تو بک رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہمیں بہتان لگانا ہے تو لگا رہے ہیں، اگر ہمیں کسی سے لڑنا ہے تو لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں کسی کے اوپر جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عزت والے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ ان علیکم لحافظین کرامن، یہ اللہ کے باعزت فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں۔ اللہ کے بندو ان کی عزت کرو۔ ہمارے دائیں بھی بیٹھے ہیں اور بائیں جانب بھی ہیں۔ اور مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قعید، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی انسان کو پہرے داری پہ اگر لگا دو، یا کسی انسان کو کسی جگہ کسی کام پہ لگا دو، لیٹے گا تو سو جائے گا، امید ہے کہ سو جائے گا، غفلت کا شکار ہو جائے گا، لاؤ کربٹیں بدل لیتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کھڑا کر دو تو کھڑے کھڑے تھک جائے گا، لیکن کسی جگہ بٹھاؤ تمہیں یہ کام ہے تو انسان بیٹھ کر کام کر لے گا۔ اور خاص طور سے جب لکھنے پڑھنے کا کام ہو تو وہ لیٹ کر نہیں کر پائے گا، یا کرے گا تو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، یا کھڑے ہو کر نہیں کرے گا، جتنے بہتر طریقے سے انسان بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قعید، یہ بیٹھے ہوئے۔ جب سپاہی کو دیکھا ہے نا، بیٹھا رہتا ہے، دشمن کی طاق، بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل چاقو چوبند اور چست طریقے سے۔ تو یہ عزت والے فرشتے ہیں، ہم نے کبھی جن کی کوئی عزت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ واقعی کتنا بڑا معاملہ ہے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں۔ فرمایا ان علیکم لحافظین، حفاظت کرنے والے نگراں ہے، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور تم جو بھی کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ہر چیز کو لکھتے جاتے ہیں۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، تم جو بھی بولتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، کم بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، زیادہ بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ کون ان کو نہیں جانتا؟ امام اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں ان کے منہ سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ آخری وقت میں چل چلاؤ کا وقت ہے، کراہنے کی آواز ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ گزرے۔ ایک شخص آیا، بہت غور سے سنیے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام طاؤس رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے
کس نے بات فرمائی؟ امام طاؤس نے۔ امام طاؤس کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں امام طاؤس، ان کا حوالہ دے کر اس آدمی نے بات کہی، اور یہ کس سے کہا؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے، اپنے بستر پر ہیں اور آخری وقت ہے، کراہ رہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا امام طاؤس رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے ہو، کوئی بھی جملہ نہیں نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کو ایک نگراں لکھ لیتا ہے۔ اچھی بات ہوگی تو دائیں جانب والا لکھے گا، اور اگر بری بات ہوگی تو بائیں جانب والا لکھے گا، تم منہ سے جو بھی نکالو گے لکھا جائے گا۔ امام طاؤس نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان آخری وقت میں کراہ بھی رہا ہے، اس کے کراہنے کی آواز کو اور اس کے کراہنے کی بات کو بھی وہ فرشتے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی ڈائری کے اندر اس کراہنے کو بھی لکھتے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے امام احمد ابن حنبل نے یہ بات سنی، امام طاؤس نے یہ بات کہی تھی، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے آخری وقت میں کراہنا بھی بند کر دیا، کہ یہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ انسان کراہ رہا ہے تو یہ بھی لکھا جاتا ہے، کراہنا بند کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کراہنے پر ہماری پکڑ ہو جائے اور اس کراہنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں اسلاف کا، ان لوگوں کا کتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اور آج ہماری حالت دیکھو، کتنی لمبی زبانیں ہیں ہماری، کتنے زبان دراز ہیں ہم، کتنا برا بولتے ہیں، کتنا گندا بولتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک لکھنے والا دائیں جانب ہے اور ایک لکھنے والا بائیں جانب ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ لکھ رہا ہے، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی چیزوں کو بھی لکھا جا رہا ہے اور بری چیزوں کو بھی، بری باتوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر قول کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر فعل کو لکھا جا رہا ہے، تم جو خیر کی باتیں بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو تم شر کی باتیں بولتے ہو، برائی کی باتیں بولتے ہو، وہ ساری کی ساری لکھی جاتی ہیں۔ اللہ یہ جب لکھا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ سارے کے سارے انسان میرے سامنے آئیں گے، اور جب یہ میرے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے، میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا ان کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسی کتاب کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا، اسی نامہ اعمال کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اپنی کتاب کو پڑھنے کے بعد، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد آج تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے، تو جنتیوں والا کام کر کے آیا ہے یا جہنمیوں والا کام کر کے آیا ہے، آج تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں چل رہا ہے، موبائل کے اندر ریکارڈنگ آتی ہے۔ انسان اگر اپنے موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر کے اپنی جیب میں رکھ لے اور پورے دن وہ جو کچھ بولتا ہے اس کو ریکارڈ ہونے دے، اور شام کے وقت میں پھر وہ اپنی ریکارڈنگ خود سنے، صرف ایک دن کی، آپ یقین کریں انسان اپنی ریکارڈنگ خود نہیں سن پائے گا کہ آج اس نے دن بھر میں بولا کیا ہے، کیسی جاہلانہ، بے وقوفانہ، بری، گندی اور گناہوں والی باتیں کری ہیں اس نے، اپنی ریکارڈنگ انسان خود نہیں سن پائے گا۔ سوچو پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک،
کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور جب یہ گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، دیکھو وہی جو لکھا گیا تھا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب مجرم اس کو دیکھیں گے ڈر جائیں گے اس کی چیزوں کو دیکھ کر، مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا اس چیزوں کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اور دیکھنے کے بعد میں کیا کہیں گے، یقولون، وہ سارے کے سارے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا آساہا، ہائے ہماری بربادی، یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، یہ کون سی کتاب ہمارے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس کے اندر نہ کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑا گناہ بچا ہے، جو سارا کا سارا الا احصاہا، مگر اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کر کے گئے ہوں گے سب کچھ پا لیں گے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو تم نے کیا ہوگا سب اس کے اندر لکھا ہوگا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے، کیا لکھتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر اس کو ایک نگراں اپنے پاس میں لکھ لیتا ہے، اگر اچھی بات بولی ہوگی تو اچھی بات والا دائیں جانب والا لکھ لے گا، اور اگر بری بات بولی ہوگی تو مائیں جانب والا لکھ لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ زبان کا معاملہ کتنا اہم ہے میرے بھائیو، ذرا اندازہ کرو۔ ایک دو چیزیں اور بتا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں میں۔ زبان، اللہ اکبر، کتنی چیزیں اس کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آئیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، غور سے سنیے اس حدیث کو، اذا اصبح ابن آدم، جب کوئی انسان، جب کوئی ابن آدم، جب کوئی انسان صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کرتا ہے، یعنی صبح سو کر اٹھتا ہے یا صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم، آدم کا کوئی بیٹا صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعضاء، انسان کے بدن کے سارے حصے، سارے اعضاء زبان سے یہ منت کرتے ہیں، یہ سماجت کرتے ہیں، یہ عاجزی کرتے ہیں، زبان سے سارے بدن کے حصے زبان سے عاجزی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنیں، فرمایا سارے بدن کے حصے زبان سے کہتے ہیں روزانہ صبح کے وقت میں، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تو چلے گی، تو الٹا سیدھا بولے گی، تو گناہ کی باتیں بولے گی، تو زبان ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے گی، لیکن تیری وجہ سے جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا تو پورے جسم کو جہنم کے اندر ڈالے گا، یعنی آنکھ کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، کانوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، پیروں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا۔ تو سارے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے معاملے، ہم اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے کے اندر اللہ سے ڈر، انا نحن بکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور ہمیں ایک ساتھ میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے ساتھ میں لگایا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جہنم کے اندر جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے جا رہا ہے، لیکن جلنا ہاتھوں کو پڑ رہا ہے، جلنا پیروں کو بھی پڑ رہا ہے، جلنا انسان کے جسم کو پڑ رہا ہے، اس لیے سارے اعضاء اکٹھا ہو کر کہتے ہیں۔ اور یہ صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے،
جواب کیسے دیتے ہیں آپ؟ زبان کے ذریعے سے. اور لاٹھی کہاں پڑتی ہے؟ ڈنڈا کہاں پڑتا ہے؟ گھونسا کہاں پڑتا ہے؟ لات کہاں پڑتی ہے؟ پورے بدن میں کہیں بھی لگ سکتی ہے. ہاں کہاں نہیں لگے گی؟ زبان پہ نہیں لگے گی. زبان تو اندر. تو دنیا کا بھی یہی معاملہ اور آخرت کا بھی یہی معاملہ. اللہ اکبر. کتنی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے بتائی. سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈر میرے معاملے میں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے. یعنی اگر تو دنیا کے اندر نہیں لڑی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر تو نے کسی کو گالی نہیں دی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر تو صحیح چلی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے سے اگر تجھے بچا لیا تو ہم بھی بچ جائیں گے. وَإِنْ آوَجَجْتَ آوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور اگر دنیا کے اندر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی تیری وجہ سے ہم بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے اور آخرت کے اندر میں بھی ہمیں سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے. اس لیے سارے اعضاء بدن کے اکٹھے ہو کر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر. گناہ زبان کرے اور اس کی وجہ سے سارے اعضاء کو جہنم کے اندر جلنا پڑے. اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بہت زیادہ بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، 1 مہینہ بولیں گے تب جا کے ہم جہنمی بنیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے زبان میں، آپ کے ذہن میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں. کیا آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان صرف ایک جملہ، ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایک زبان سے کلمہ نکالا، ایک جملہ نکالا، ایک بات نکالی اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان العبد لیتکلم، غور سے سنیے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان، بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک لفظ اپنی زبان کے ذریعے سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یعنی انسان اچھی باتیں بولنے کی کوشش کرتا ہے. مان لیجیے آپ لوگوں نے تقریر سنی اور آج سے سوچ لیا کہ ہم اچھی باتیں بولا کریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی اچھی باتیں بولنا ہے، کون کون سی اچھی باتیں ہیں. آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، کم بول پاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک عالم ہوگا وہ آپ کو زیادہ اچھی باتیں بتا سکے گا، ایک حافظ ہوگا وہ زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے. اس طریقے سے جو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اتنا زیادہ اچھی باتیں بولے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسلام کی زیادہ نالج نہیں ہوتی تو وہ کم بول پاتے ہیں. ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات نکالتا ہے، ایک بات کہتا ہے اور اس جملے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا لا یلقی لہا بالا، لیکن وہ جملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا. وہ انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بولی ہے، عام سی بات بولی ہے، معمولی سی بات بولی ہے، چھوٹی سی بات بولی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعہ اللہ بہا درجات، اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر درجات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وہ چھوٹے سے جملے کی وجہ سے جس کی حیثیت خود اس انسان کی نظر میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور جنت کے اندر اس کا مقام بڑھ گیا، درجات بڑھ گئے. آگے کی حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی بندہ ایسی باتیں بولتا ہے
ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے، ایک بات کوئی ایسی بول دیتا ہے من سخط اللہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. لا یلقی لہا بالا، لیکن اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتا ہے میں نے تو معمولی سی بات کہی ہے، میں نے تو چھوٹی سی بات بولی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا، میں نے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کہی تھی، میں نے تو یہ چھوٹا سا جملہ بولا تھا. اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے پر اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا فَهُوَ يَحْبِيبِي فِي جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اسی جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے. کتنی حفاظت کرنا ہے زبان کی میرے بھائیوں، کتنی اہم چیز ہے یہ زبان. جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اتنا ہی اس پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، اس کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے. میرے بھائیوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، اور میری بہنوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے. ایک جملے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے. ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دو آدمی تھے. ایک آدمی بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا اور ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا. یہ نیکی کرنے والا آدمی اس کو سمجھایا کرتا تھا لیکن وہ مانتا نہیں تھا. ایک دن اس نیکی کرنے والے دوست نے اپنے اس دوست کو دیکھا کہ بہت زیادہ گناہ کے اندر لت پت ہے تو غصہ ہو گیا. غور سے سنیں، غصہ ہو گیا، صحیح روایت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. غصہ ہو گیا اور غصے کی حالت میں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ لا یغفر اللہ لکا لا یدخلک اللہ الجنت. یہ دو الفاظ آئے حدیث کے اندر. کہا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا تو یہ کہا یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. کس نے؟ عبادت کرنے والے نے، جو رات دن عبادت کیا کرتا تھا. کس سے کہا؟ جو رات دن گناہ کیا کرتا تھا اور اس کو سمجھایا بھی کرتا تھا. آج گناہ کے اندر دیکھا تو غصہ ہو گیا، اور غصے کی حالت میں جیسے ہم آپ لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو سیدھے جہنمی بناتے ہیں، فلانا جہنمی ہے، فلانا جہنم میں جائے گا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہم لوگ. پیارے نبی نے فرمایا، اس آدمی نے کہا، ایک جملہ بولا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دونوں کی روحوں کو لے کر آؤ. ان کے اوپر موت آئی، ملک الموت، اور ان کی روحوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے جو فیصلے مجھے کرنا چاہیے وہ فیصلے یہ کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ تجھے کیسے پتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لکا، میں اس گنہگار کو معاف کرتا ہوں، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور اس عبادت کرنے والے سے کہا تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے جو تو نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں اس ایک جملے کی وجہ سے تیرے سارے اعمال کو برباد کرتا ہوں. اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. ایک جملہ، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کتنا معمولی سا جملہ ہے. ہم لوگ تو باتوں باتوں میں اس طریقے کے جملے بول دیتے ہیں. کہا کون ہے جو ہماری رحمت سے مایوس ہو گیا، رحمتوں سے نا امید ہو گیا، ہمارے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرو. زبان اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی زبان کے گناہ بھی بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں. اس زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.